وسیم سجاد صاحب، آپ سے میں نے ایک سوال پوچھنا ہے، ذرا پنجاب سے ہٹ کے ہے کہ آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کراچی میں، اور کراچی میں ایم کیو ایم کے 3 دھڑے جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک جملہ بولا ہے جس کو ڈائلاگ بولا ہے، وہ بڑا اہم ڈائلاگ ہے۔ آپ دیکھنے لگے کہ اس شہر پہ آئندہ نسلوں تک کے لیے قبضہ کرنے کا کی منصوبہ بندی ہو گئی۔ ذرا سا کچھ لوگ اس شہر میں شریف کیا ہوئے کہ پورا شہر ہی بدماش ہو گیا۔ اور وہیں پہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور فاروق ستار صاحب نے بھی ایک بڑی اہم بات کی ہے، ذرا سنیں وہ کیا ہے۔ میں نے تو مشورہ دیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں وفاقی حکومت سے بھی الگ ہو جانا چاہیے اور صوبائی حکومت کی طرف تو دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ ابھی پالیسی اسٹیٹمنٹ دے فاروق بھائی، دیتے رہیں گے خالد بھائی، جو ٹھیک ہے آپ نے وہ دو باتیں دیکھیں، جو آپ بول رہے ہیں وہ وفاق کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، وفاق کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر یہی اپنے نے صورتحال رکھی جو ہم پہ بیت رہی ہے سب پہ بیتے گی پھر۔ تو وسیم سجاد صاحب، ایم کیو ایم جو ہے اس کے دھڑے کٹھے تو ہوئے ہیں، لیکن وائبریشن یہ آ رہی ہے، میسج یہ آ رہا ہے کہ ہم وفاق میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو ایسا نہیں لگتا کہ اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو صرف پنجاب میں نہیں، مرکز میں بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ یہ درست ہے جی، اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اب اس کے پس پردہ اور بھی محرکات ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ان تینوں دھڑوں نے محسوس کیا ہے کہ یہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، اور ہمیں اگر اکٹھے ہو جائیں تو دوبارہ ہم وہی قوت بن سکتے ہیں، اور شاید اس میں کوئی صداقت بھی ہو۔ لیکن اس کا جو اثر سینٹر پہ پڑے گا، ان کی جو ووٹیں ہیں، ان کی ووٹوں کو اگر مائنس کر دیا جائے تو سینٹر میں میجورٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اپنا سپورٹ ودرا کر لیں، اور بھی ایسے کچھ عناصر ہیں، بلوچستان سے کچھ ہیں جو ناراض ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے، اور وہ اپنا سپورٹ ودرا کر لیں، اور پرائم منسٹر کو صدر کہیں کہ جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، تو شاید ووٹ آف کانفیڈنس تو کیا اس کا مطلب یہ جو پھر الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی یہ جو شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ نے یہاں پہ انسٹال کیا ہے، تو اس حکومت کو تو کراچی سے بھی جو ہے وہ تھریٹس آ رہے ہیں، لاہور سے بھی پریشانی؟ بہرحال جی یہ کولیشن ہے، بہت سے لوگ، اور اس میں یہ ہے کہ بڑی تھن میجورٹی ہے، تو اگر یہ نکل جاتے ہیں کسی وجہ سے بھی، تو پھر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے سارے پاکستان میں تو اس کا مطلب ہے کہ پورے پاکستان میں انتخابات کا خواب دیکھنا یا خواہش کرنا کوئی نادانی نہیں ہے؟ بالکل، اب ماحول بن رہا ہے، ماحول بن رہا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ خود محسوس کریں پرائم منسٹر صاحب کہ بھی ان حالات میں مزید حکومت 4-5 مہینے کرنا کوئی فائدے والی چیز ہے یا نقصان والی چیز ہے۔ اور میرے خیال میں یہ پی ڈی ایم کے اندر اس قسم کی بات چیت ہونی چاہیے، اگر نہیں ہوئی تو یہ دیکھیں کہ جی اگر اور 4 مہینے چلتا ہے تو فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ جی چھوٹا سا جواب دیں گے اس پہ؟ میں ایک گزارش کر دوں، جس مقصد کے لیے ہم نے قربانی دی تھی وہ مقاصد ہمارے کافی حد تک پورے ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں۔ وہ یہی تھا کہ ہم ریاست کو کسی طریقے سے بچا لیں۔ اب آ جائیں، جہاں تک الیکشن کی بات ہے، وہ 2 صوبوں کی ہو یا پورے پاکستان کے الیکشنوں کی بات ہو، تو جب میر صاحب ہماری قیادت نواز شریف کی شکل میں لوگوں کو بتائے گی، جو کافی حد تک لوگوں کو علم ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست کی قربانی ریاست کے لیے دی تھی، اور جو آج آپ مختلف اناؤنسمنٹ سن رہے ہیں عرب ممالک سے یا دیگر بھی کچھ اگلے دنوں میں آپ سننے کو آپ کو چیزیں ملیں گی پاکستان کی بہتری کے لیے، تو میں یہ عرض صرف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں ایم کیو ایم والے، پہلے ان کو اکٹھا ہونے نہیں دیا جاتا تھا، اب وہ رکاوٹ ختم ہو گئی تو وہ اکٹھے ہو گئے۔ مگر ایک بات ضرور ہے، جسٹس شوکت صدیقی صاحب جو بار بار کہہ رہے تھے اور کہتے آ رہے ہیں کہ 3 اداروں نے مل کر اس کا مجسمہ تیار کیا، ایک اگر پولیٹیکل ہے تو باقی 2 جو ہیں ان کے بارے میں بھی سوچا جائے۔ اچھا چلیں ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔